جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ جی ناظرین، موجود ہوں گلستان جوہر میں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ اتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے کہ بڑی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پہ اس طریقے سے کہ یہاں سے لے کے 1 کلومیٹر دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا ڈانٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شاہ صاحب کا خطاب بھی سنا سکوں، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی یہاں پہ تشریف لائے اور سلیم حیدر صاحب اور اسلم خان صاحب، JDC کے سربراہ یہاں پہ وہ بھی آئے ہوئے، سنی تحریک کے سربراہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا حنیف طیب صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کا پتہ ہوگا پڑھائے گا کون؟ یہ سارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک بچی مسکان خان جو ہے کرناٹک میں حجاب کے معاملے میں بول رہی ہے، باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال چونکہ مقررین بہت ہیں اور سب کو اظہار خیال کرنا ہے، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو بعامر مجبوری یہیں سمیٹ رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ ایک ہمارے زمانے میں جب حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ MA تھے اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ MA تھے، تو ایک بندہ کونسلر کا الیکشن لڑتا تھا اس زمانے میں، تو وہ ویسپا پہ کیسٹ لگا لیتا تھا، اور وہ کیسٹ کا ایک شعر ہمیں یاد ہو تو ہماری بہت ساری مشکلات دور ہو جائیں۔ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ جی ناظرین، میں چلتا ہوں آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار کی طرف کہ انہوں نے ابھی اپنی تقریر میں کیا کہا۔ مولائے مشکل کشا حیدر قرار شیر خدا، مصطفیٰ کے داماد، جنت کے سرداران کے بابا اور خاتون جنت کے ہم سفر مولائے علی مولائے المتقیان کا یوم ولادت مبارک ہو۔ اور اس مجلس محفل کے انعقاد کے جو میزبان ہیں، آرگنائزر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مبارک، ان کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور انہیں اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصراً یہ کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ سمندر کو کوزے میں تو آقائے کائنات آقائے دو جہاں نے بند کر دیا، اور مولا علی کے وصائف کو انہوں نے اپنے اس فرمان میں بیان کر دیا۔ اب میری کیا ہستی، کیا حیثیت کہ میں سورج کو چراغ دکھاؤں اور اس پر کوئی زیادہ روشنی ڈالوں۔ اسی طرح یہ فرمان بھی آقا کا ہے کہ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور علی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات ختم ہو گئی۔ اب جن کے علم اور عمل سے انصاف پنپتا ہو، جن کے ایک فرمان نے قیامت تک عدل کو، نظام انصاف و عدالت، نظام سیاست، نظام معیشت اور معاشرت کے کوزے میں بند کر دیا ہو، ان کی شان میں آج ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ جو اولاد علی ہے، ارے گل تو بہت ہے، گل تو بہت ہے پر گلاب سا کہاں، گل تو بہت ہے پر گلاب سا کہاں، ارے پیر تو بہت ہے پر شاہ صاحب سا کہاں۔ آج اس بابرکت محفل میں شریک ہونا ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں کوئی اس تقریب میں شریک ہونے کا مقصد ہی وہ فیض حاصل کرنا، کچھ دیر شاہ صاحب کی صحبت میں آپ کے فیضان کو، آپ کے فیض کو
حاصل کرتے ہوئے آپ محبان شاہ صاحب، مریدان شاہ صاحب کے ساتھ اس ہستی کی ولادت کا دن مناتے ہوئے میں بہت اپنے آپ کو فخریہ طور سے بہت خوش محسوس کر رہا ہوں. اتنی بابرکت محفل میں بیٹھ کر جس شخصیت کے لیے میرے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں، یعنی علی کے ذریعے سے ہی آپ وہ علم حاصل وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سعادت، باقی تو سارے مات بیٹھے ہوئے ہیں، جس عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. میں صرف یہی کہوں گا کہ چونکہ ساری باتیں کہی جا چکی ہیں، لہذا ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محترم مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی. پر یہ الگ بات ہے کہ میرے بات نبوت نہیں ہے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس شعر پر اختتام کروں گا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو میں یہ کہوں گا کہ میں آج سے تن من دھن سے شاہ صاحب کے ساتھ ہوں. اب تک تو 22 سال سے میں خدمت کرتا رہا ہوں. سوشل ایکٹیویٹیز ہے میرا چھوٹا سا تعارف ہے ACJ کیمرہ مین ایسوسیشن چیف پیٹرن الیکٹرانک میڈیا، جس میں 415 کیمرہ مین ہے، ہر 60 چینل ہے. تو ان کو بھی میں یہ کہوں گا شاہ جی کی کہ ہم حاضری دیں شاہ جی کے لیے، ہم آدھی رات کو کھڑے ہوں شاہ جی کے لیے. میں حاضر ہوں، جو تن من سے میں ساتھ ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنے سائے میں بلایا مجھے. تھینک یو. اللہ حافظ. میں بالکل وقت نہیں لوں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام احباب شاہ صاحب قبلہ کا خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہیں. صرف ایک چیز جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے. قبلہ شاہ صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں انعام پذیر اور کچھ ہوتے ہیں انعام یافتہ. جیسے کچھ ملک ہوتے ہیں ترقی پذیر اور کچھ ملک ہوتے ہیں ترقی یافتہ. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کعبۃ اللہ شریف میں ولادت ہونا یہ بہت بڑی عظمت ہے. موجود ہیں، جیسا کہ مہمانوں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ اس وقت کراچی میں اس سے بڑی کوئی محفل منعقد نہیں کی گئی ہے، اور آج یہ اسٹیج اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت شاہ صاحب کی سربراہی میں یہ تمام لوگ ایک ساتھ ہیں. اس وقت کراچی لاوارث ہے. آج یہ اسٹیج اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صدر روحانی پیشوا قائد انقلاب سید شرف الدین علی بخاری کی سرپرستی میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، جس کے کردار میں صدیق کی صداقت ہے، جس کے کردار میں عمر کی شجاعت ہے، جس کا مولا علی ہے، جس کی ثقافت عثمان کی ہے. شاہ صاحب ایک ایسا کردار ہے جس کی ہم سب کلام پاک پر گواہی دیتے ہیں. قائد انقلاب سید شرف الدین شاہ بخاری، ان کی طرف چلتے ہیں اور انہوں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا. جب دل سے نفس کو نکالا کیسے؟ جب کتاب میں پڑھا کہ یہ قرآن مجید مکمل کتاب ہے. کتابوں کی انتہا نہیں. مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کتاب لکھے، میں نے کہا نہیں بھائی، جب ایک کتاب موجود ہے اللہ کی جس کی انتہا ہے، کتابوں کی انتہا نہیں،
لیکن اللہ کی کتاب کی انتہا ہے جو مکمل ہے، جو حق اور باطل کو جدا کرتی ہے. لیکن اس کو جب اپنی زبان میں پڑھا جائے تو عمل کرنے اور سمجھنے کا مزہ آتا ہے. اور یہ وہ ریسیپیاں عطا کرتی ہے، اس میں ریسیپیاں ہیں، حکمت کی ریسیپی ہے، ہدایت کی ریسیپی ہے، علم کی ریسیپی ہے، شفا کی ریسیپی ہے. یہ سمجھ لیے کہ آیت ہے کہ اس قرآن میں زمین اور آسمان کے راز پوشیدہ ہیں. پوشیدہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہے. پھر ایک کتاب قرآن مجید یہ ارشاد فرماتی ہے ان میں بعض ان پڑھ وہ ہیں جو کتاب کو رٹ لیتے ہیں، کتاب کا ظاہر تو جانتے ہیں لیکن باطن کو نہیں جانتے. اور باطن جاننے کے لیے پورا قرآن جاننا پڑے گا، اور پورے قرآن کو جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بے کو جاننا ہوگا. سب سے پہلے کیونکہ آپ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو بے ہے کیا؟ بے سین میم کیا ہے؟ بے سمجھ آیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے کا بندہ ہے. معراج پہ کس کو بلایا؟ بے کے بندے کو. اور جو بے سمجھ جائے تو پھر سین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور جب سین سمجھنے کے لیے نکلے تو سین سمجھنے کے لیے یاسین کو سمجھنا پڑا. یا مانے ہے اور اے سین، اور اس کے ساتھ مبین ہیں. پہلا مبین الف پر ہے اور الف کی 12 آیتیں ہیں. آگے پڑھیے گا آپ، اسی میں سب کچھ ہے. پھر کہا بھائی میم کیسے سمجھا جائے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب 19 الفاظ پڑھے، جب 19 الفاظ پڑھنے کے بعد رحیم کے میم کو سمجھا تو سورہ مریم میں سمجھ آیا. کہاں سمجھ آیا؟ سورہ مریم میں. بڑی طویل ہے. تو آج بہت بڑا دن ہے. میں نے کبھی گھوڑوں پر، کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کیا. میری کامیابی کا نتیجہ ابھی پورا نہیں ہوا. میں نے مسبب الاسباب پر اعتبار کیا، اور مسلمانوں کی جتنی فتوحات ہوئی ہیں وہ مسبب الاسباب پہ ہوئی. خود ہی راستے بنتے چلے جاتے ہیں. 3 آیتوں کو میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ تم بہترین امتی ہو. سورہ آل عمران. تم کیا ہو؟ بہترین امتی ہو. تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجا گیا. ہم تو اپنے گھر کا ہی فلاح نہیں کر رہے. ایک دوسرے کو مارا کٹائی میں لگے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر جو برائیاں آتی ہیں تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہیں. تو آدمی پہلے اپنا احتساب کر. دوسری آیت جب پڑھی وہ یہ تھی کہ جو اپنے لیے سوچتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی سوچو. اگر تمہارے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ جو اگر تمہیں دیا جائے برتنے کے لیے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اچھا، اس پہ عملی مظاہرہ شروع کیا.
کوئی بھی آتا ہے دروازہ خانقاہ کا کھلا ہوتا ہے. خانقاہ تو در حقیقت گھرانے کو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے دکھ درد لے کر آتے ہیں تو ان کی داد رسی اور سن لینا ہی کافی ہوتا ہے. آدھا علاج یہی ہوتا ہے. اور تیسری آیت وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. تو ظاہر بات ہے پہلے شاہ صاحب کوئی کام کریں گے تو پھر کسی کو کہیں گے نا. جب میں نے نقطہ نکالا کہ بھائی کعبہ بڑا یا ابراہیم، تو میری سورسوں نے یہ کہا، میری سورس قرآن ہے، کہا ابراہیم بڑے ہیں. ابراہیم نے کعبہ بنایا اور ابراہیم کو اللہ نے بنایا. ابراہیم کو اللہ نے بنایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کی سنت کو نافذ کرتے ہوئے مدینے میں مسجد نبوی بنائی اور پھر مولا نے نجف میں بنائی، پھر خود بخود بنتی چلی گئی. تو میں یہ بات آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کیا حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی آپ نے اس شہر، اس ملک کے لیے کوئی وظیفہ مجھ سے مانگا؟ کسی مولوی نے دعا کی، کسی پیر نے دعا کی، لیکن میں حلفیاً کہتا ہوں کہ میں نے اس شہر کے لیے دعا بھی کی ہے اور رات میں رویا بھی. یا رب العالمین اب فضل فرما دے. جب ایک کے رونے پہ اتنے جمع ہو جائیں تو تم سب جب رو گے رات کے ٹائم، ہم تو اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی شادی ہو جائے، بھائی کاروبار صحیح ہو جائے، بھائی یہ صحیح ہو جائے، بھائی شہرت مل جائے، بھائی عزت مل جائے. ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ صبح و شام میرا ذکر کرو. اب بھائی صبح کون ہوتی ہے، شام کیا ہوتی ہے؟ صبح وہ ہوتی ہے اور شام وہ ہوتی ہے، دونوں ایک ہی ہوتی ہے. جب زمین پہ نہ سورج ہوتا ہے نہ چاند ہوتا ہے تب سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، اور جب تم ذکر کرو گے تو وہ آمین کہیں. کہا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا. تو کہا کیسے کرے گا؟ بھائی ایک دن میں پریشان ہو گیا، کہا یہ یار لوگ جان ہی نہیں چھوڑتے، کسی طریقے سے جان چھوڑا لو. تو مجھے کہا کہ رات کے آخری پہر کا ذکر چھوڑ دیجئے، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. وہ بھی چھوڑ دیا ہے نا، جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے، بھائی کوئی زندگی ہی نہیں. تو میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. 7 سال میں نہ کوئی شادی میں گیا. اکثر لوگ آتے ہیں دل کھول دیجئے، علم دے دیجئے، لیکن ظاہر بات ہے کسی کو ڈاکٹر اگر بننا ہے تو پرسنٹیج تو لے کے آنی پڑے گی نا. ڈاؤ میڈیکل میں داخلہ لینا پڑے گا، NAD میں داخلہ لینا پڑے گا. اکثر آتے ہیں علماء بھی آتے ہیں، بڑے بڑے پیر بھی آتے ہیں، کہتے ہیں جی قلب کھول دیجئے. میں نے کہا پیٹ کو بند کر دیجئے. جب تک پیٹ کھلا رہے گا، جب تک قلب نہیں کھلے گا. ہم بلا وجہ گناہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں، ہم کسی چیز کی سنا نہیں، اور پھر گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کی. اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے اپنی قبروں میں نہیں جانا؟ اب قلب کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں خلوت میں جانا پڑے گا. اب خلوت کس نے سکھائی؟ بی بی مریم نے سکھائی. زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے مریم تجھے کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کہا میرا رب دیتا ہے. کہنے لگے وہ کیسے دیتا ہے؟ کہنے 3 دن روپوش ہو جا، خلوت میں چلا جا. خلوت بیسیکلی 7واں اسٹیج ہے. آپ آخر میں جاتے ہیں، الف کراس کرتے ہیں، بے کراس کرتے ہیں، تے کراس کرتے ہیں، ثمرات بچے حاصل کرتے ہیں، پھر جیم میں جاتے ہیں،
پھر پھر ہے میں جاتے ہیں، پھر آخر میں خلوت قبر میں جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے سب الٹا کر کے آئے، اب کیسی خلوت۔ پھر اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے بندے زمین کھا گئی اور کتنے باقی ہیں۔ شعر تو پڑھتے ہو تم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ ارے تم میں سے کس نے نبی سے محبت کی، کس نے کی، کس نے وفا کی، کس نے اپنی بیوی نبی کے لیے چھوڑی، کس نے اپنی شہرت نبی کے لیے چھوڑی؟ کوئی ہاتھ تو بلند کر کے دکھائے کس نے نوکری نبی کے لیے چھوڑی؟ تم تو صرف اشعار میں گھومتے ہو، تم تو جھومتے رہتے ہو، اور جھومنے کے بعد 2 گھنٹے بعد فارغ ہو جاتے ہو۔ اور جب بقرعید آ جائے، جب جشن مولا آ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کو پتا ہے نا، منع کیا اس نے، پیسے نہیں ہے تو قربانی نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بڑے آرام سے بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب یہ قرآن آپ سمجھیں گے، آپ ایک ہو جائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی میں اللہ سے 1 to 1 ہوں، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں۔ کیا کہا؟ تمہارا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ کافر تھے، سب کہہ اٹھے کہ آپ امین و صادق ہیں۔ پہلے 2 درس، سب سے پہلے 2 درس۔ تو جب تک تم امانت دار اور سچے نہیں تو تم نبی والے کیسے ہو جاؤ گے؟ اور جب نبی والے نہیں ہو تو علی والے کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہیں تو خام خواہی کی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں، تم پٹیوں میں پڑھے جا رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے تو کہا یہ جو تمہارے لوگ ہیں یہ کہیں گے، ابلیس کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے تو اس کو صرف راستہ دکھایا تھا، یہ تو خود تیزی گیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے نا، کہا بھائی اب ان سے مدد مانگو، اب مدد نہیں ہوگی۔ تو تیسرا سبق صبر کا دیا۔ مکے میں بہت مظالم ہوئے، آپ وہ لمحات تو سوچئے جہاں دین کو چینج کرنا تھا، فقہ چینج نہیں کرنا تھا میاں، شیعہ سے سنی نہ ہونا تھا، نہ بریلوی ہونا تھا، ہاں باطل سے حق کی طرف جانا تھا اور باطل کی حکمرانی تھی۔ ہاں صبر کرو، ایک کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ پھر شعیب ابی طالب کی گھاٹی پہ اقتصادی پابندیاں لگ گئیں۔ اب تو وہ بھی نہیں لگتی بھائی، آپ کو کوئی کاروبار سے تھوڑی نکالتا ہے، نبی کو ماننے سے یا علی کو ماننے سے یا خواجہ کو ماننے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہا ہندو سوئے ہوئے ہیں، خواجہ نے جو پانی کا چھینٹا مارا تو ہندو جاگ گئے اور کلمہ پڑھ بیٹھے۔ اب بھائی میں یہ کہتا ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں، نہ میں کوئی سیاست ہے، یہ 3 کروڑ عوام ہے، اس کا بوجھ اتنا خطرناک ہے، خدا کی قسم ہے، اگر یہ تم جان جاؤ تو خدا کی قسم اگر تم یہ جان جاؤ کہ یہ مسندیں کتنی بھاری ہوتی ہیں، میں سچا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے دل نہیں چاہتا، دل تو میرے کو بھی چاہتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کرامت الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں، الٹے ہاتھ کا کام کر رہے ہیں یا سیدھے ہاتھ کا کام کر رہے ہیں۔ کہ بھائی لوگ شاہ صاحب، میں نے کہا ابے جنا گراؤنڈ بھی کرے گا تو بھر کے نہ دوں، سب اپنے پیسوں سے آئے ہیں، کسی کو بس کا کرایہ نہیں دیا ہے، دیا ہے بھائی کسی کو؟ بتاؤ اگر کسی کو دیا ہے؟ سب عشق میں آئے ہیں اور بسوں سے آئے یہاں کا انتظام بھی کرایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غریب کا بچہ سکون سے روٹی کھا کے اور سو جائے۔ نبی تم سب سے ناراض ہے، تم سب سے ناراض ہے، تم سب سے ناراض ہے، اسی لیے تمہاری ہر شعبے میں پٹائی ہو رہی ہے۔ ابے زندگی تو یہاں پھنسی ہے، چندہ کہاں سے آئے گا، بکرا کہاں سے آئے گا، کس کی جیب کاٹی جائے گی؟ ابے جب اس سے فارغ ہوگا تو مدینے جائے گا نا۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ نبی ناراض ہیں، تم نبی کے لیے کیا کرتے ہو؟
تم نے کچھ کیا نبی کے لیے؟ تم نے علی کے لیے کچھ کیا؟ صرف باتیں کرتے ہو، قربانی نہیں دیتے. تو باتیں تو ابلیس بھی کرتا تھا. تو تم قیامت کے قریب کھڑے ہو، یہ مکان تمہارے کام نہیں آئے گا. مردہ چیزوں سے محبت چھوڑ دو، زندہ سے محبت کرو. اب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری گاڑی مردہ ہے. پہلے گاڑی بھی جاندار تھی، شہ سوار بھی جاندار تھا. اب تو مردہ گاڑی ہے نا. جاندار کیا ہے؟ درخت ہے. یہ جانور ہیں، جی زیادہ پتھر مار دیتے اٹھا کے. پھر کہتے ہو امریکہ ترقی کر رہا ہے. جب جاؤ مولوی صاحب کے پاس تو کہتے ہیں نماز پڑھیے سب صحیح ہو جائے گا. تو بھائی وہ تو نماز نہیں پڑھتے ہی عرب والے، ان کا سب کچھ صحیح کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے معاملات میں دخل اندازی کرو گے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ہم تو خدا کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھاتے کہ بھائی کتے کو بلا وجہ نہیں مارو. اچھا کتا تو کتا، پھر اشرف المخلوقات کہتے ہو، اور پھر ایک دوسرے پر مختلف قسم کے حملہ آوریاں کرتے ہو. تو آج ہم خدا اور اس کے رسول اور مولا کو گواہ بنا کر عہد کریں کہ آپ ہر طریقے سے بھائی 13 رجب بنانے سے خالی کام نہیں بنے گا، میلاد بنانے سے کام نہیں بنے گا، مجلس بنانے سے کام نہیں بنے گا. نہ نبی خوش ہوں گے نہ علی خوش ہوں گے. اگر رحمت للعالمین کسی کے ساتھ ہو، اگر رب العالمین کسی کے ساتھ ہو، اگر مولا مشکل کشا کسی کے ساتھ ہو، تو تم اتنے پریشان کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. تو صرف مجھے ایک بات نے پریشان کر دیا. صراط الذین، آپ اپنی تقریر کو اینڈ کروں گا میں، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، دیر بھی ہو گئی ہوگی. صراط الذین انعمت، میں نے کہا یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ بولا انعام یافتہ. کہنے کون سے انعام یافتہ؟ تو سورہ مریم میں جا کر جواب ملا، یہ ہے میرے انعام یافتہ. کون؟ آل ابراہیم، آل عمران، یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں. جب ان پر میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو میں نے کہا شاہ صاحب ابھی تک میں تو گرا نہیں. بھائی ایک جگہ امتیاز بخاری صاحب جانتے ہیں، مجھے بلایا اور بہت سارے مفتی بیٹھے تھے. کہنے شاہ صاحب آپ بات کریے ڈیفینس میں. آر پار تھا بھائی ان کا بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا. تو بڑے مفتی تھے بھائی، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے فلاں. میں نے اچھا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے بات کریے. میں نے قرآن لے آئی ہے. میں نے کہا ہاتھ رکھو کہ تم مدرسے کے پیسے نہیں کھاتے، تم چندے کے پیسے نہیں کھاتے. ایک نے ہاتھ نہیں رکھا. میں نے کہا میں ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں خانقاہ کا پیسہ نہیں کھاتا. یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں. میرا مولا گواہ ہے، میرا نبی گواہ ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 6 بیگو آئی ہوں گی کم از کم. نکال دی خان کا دیوار. میں چل بے اس کے عوض میں مجھ سے کیا لے گا بھائی؟ تو میرا باپ لگا ہوا ہے، بلڈر تھے وہ. نہیں بھائی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو میرے ایک عاشق پرویز نے اپنا مکان چاویتل سے بیچا. کہا آپ کا رتبہ بڑا ہو گیا ہے، بیگو دلوا دی. میں نے کہا بیٹا 50,000 کرایہ بھی لیتا جا. غریب آدمی یار، مکان بیچ کر کے اس نے بیگو دلا دی. بیگو کہاں سے آ گئی؟ میں نے میری نہیں ہے، وہ تو اس نے دلائی ہے. اور کبھی حالات اچھے ہوئے تو تمہیں پیسے دیں گے بھائی، BC ڈال کر کے. ہم تو BC ڈال کے ہم نے خانقاہ 7.5 کروڑ کی خریدی ہے اور 3 سال میں اس کی پیمنٹ کی ہے. اور پیمنٹوں میں 5,000 کے نوٹ کم تھے، زیادہ نوٹوں کی تعداد 10 والی تھی. ڈاکٹر بول رہے تھے یہ 10 دیے ہیں. میں نے کہا یہی تو کامیابی ہے، کیونکہ 10 کا نوٹ عوام ہے. کراچی کے 60 ڈسٹرکٹ ہیں. پاکستان کے نوٹوں کی کرنسی کتنی ہے؟ 7 ہیں. اور 10 والے پہ آج کل کوئی ٹیپ ہی نہیں لگاتا. یہ عوام ہے، یہ عوام ہے. 10 کا نوٹ. اب تمہیں کوئی ٹیپ نہیں لگائے گا. اب ٹیپ لگائیں گے تو مولا والے لگائیں گے. اگر تمہیں چاہیے کہ تمہارا بھی چل جائے معاملہ، بھائی کڑک ہو تو چل جاؤ گے. اگر 10 کا نوٹ پرانا ہو جائے تو کون چلائے گا؟ اب چلانے والے چلائیں گے، ہمارے جیسے چلائیں گے. 10 کے نوٹ کو جمع کر کر کے 14 کروڑ بنا دیں گے. تو اگر آپ سمجھتے کہ آپ کو تبدیلی چاہیے تو آپ کو خود صحیح ہونا پڑے گا. نہ نواز شریف کا قصور ہے، نہ الطاف حسین کا، نہ زرداری کا ہے، نہ عمران خان کا. بھائی آپ خود بہت خراب ہیں.
میرے پاس بھی اپلیکیشنیں آ گئی ہیں، پلاٹ کرا دیجیے، یہ مکان. میں نے بھائی یہ سب دھندے ہم نہیں کرتے، آپ کے فلاں سے تعلقات ہیں. میں نے بابا ہمارے ان سے روحانی تعلقات ہیں، عزت بنی ہوئی، کیوں ہماری عزت خراب کرو گے تم ہیں؟ اور اگر بھائی ہم آپ کے جاننے والے ہیں، میں نے بھائی جاننے والے تو بہت سارے ہیں، جاننے والے تو وہی ہیں 10 کے نوٹ جو ہیں، جو پھٹے پھٹے میرے پاس آئے تھے، مجھے ایک ایک کا نام یاد ہے. ابے بھائی 25,000 مرید ہیں، سب کو جانتا ہوں، گھروں میں گیا ہوں، ان کی داد رسی کی ہے. میں نے 2 چیزوں کی گارنٹی اٹھائی ہے، کیا پوری نہیں کی؟ کہا جب تم تھانے میں بند ہو جاؤ گے تو تمہیں چھڑا لاؤں گا. نہیں چھڑایا. اب مجھے ایک ادارے کے افسر نے پوچھا آپ کیسے چھڑاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو 30,000 ایس ایچ او کو دے دیتے ہیں. حالانکہ اے آئی جی صاحب جاننے والے ہیں، نہیں کرتے. ہم نے بولا بھائی وہ کہاں سنے گا تالا، تو ہم 50,000 ایس ایچ او کو دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جا بھائی دے کے آ جا، جان چھڑایا. تو وہ چھوڑ دیتا ہے. ہم نے کہا ہاسپٹل جاؤ گے ہماری ذمہ داری ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ روزی کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. اتنی بڑی ذمہ داری کہاں سے لے لے. جی ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی یہاں پہ رہنما تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، NGOs کے ہوں، جس تمام لوگوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایسے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس طریقے سے محفل کرنا چاہیے. کیونکہ سرف الدین شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ تمام لوگ یہاں پہ دیکھا کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ، چاہے بزرگ ہوں، بچے ہوں، تمام یہاں پہ 1 کلومیٹر سے زیادہ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں. جتنے لوگ بھی آئیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت آئیں، کسی نے کوئی اس میں چندہ نہیں دیا، اور اپنی مدد آپ کے تحت. اور آپ نے دیکھا کہ دعائیں بھی انہوں نے کرائی، پاکستان کے لیے دعا کرائی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.